والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ پہلی سیڑھی پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رنجا فرمایا تو کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر میرے آقا نے جب پیر رکھا فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر رکھا، مبارک قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 بار آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس کا کیا ریزن ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا، غور سے سنیے گا، جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کیا بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ آقا نے فرمایا اس پر میں نے کہا آمین۔ یعنی رمضان آ گیا ہے نا، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے، مگر ہم نے ایٹ اینی کاسٹ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی رب کو راضی نہ کر سکا، مغفرت نہ پا سکا تو وہ برباد ہو جانا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی اس نے اتنی خدمت نہ کی کہ جنت میں پہنچ جائے، وہ برباد ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس دعا پر کہا آمین۔ دوسری اہم بات پتہ چلی کہ ماں باپ ہیں یہی ہماری جنت ہیں، ان کی خدمت کر کے اگر جس شخص نے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور بخشا نہ گیا نا، ان کی خدمت کر کے وہ بھی برباد ہو جانا ہے۔ اب تیسری بار تو میرے آقا نے آمین کہا، اس کا ریزن بتایا کہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے کیا کہا کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہو، برباد ہو جائے۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ تینوں دعائیں ذرا مائنڈ میں رکھیے گا۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین، the leader of angels، فرشتوں کا سردار، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے آقا، فرشتوں کے بھی آقا، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کوئی شک باقی رہتا ہے، کوئی ڈاؤٹ کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ جبریل دعا کریں اور نبی پاک آمین کہیں تو اب اٹ مینز یہ تینوں باتیں مجھے اور آپ کو ہر وقت مد نظر رکھنی ہیں۔ رمضان پایا تو اب بخشش کروانی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہی کرنے ہیں، اس کو سستی میں نہیں گزارنا۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کو پایا تو اب مغفرت کو پانا ہی پانا ہے، ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور نمبر 3، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام نامی ہمارے سامنے آئے ہمیں درود پاک جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، پیارے آقا کا ذکر سنتے ہی درود پڑھنا ہے، اس کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج ٹاپک میں چوز کر کے لایا ہوں کہ جس موضوع پر ہم نے آج کچھ سیکھنا ہے، آج کچھ سمجھنا ہے، پہلے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آج بھی یہاں پر دسترخوان لگے گا، آج بھی یہاں پر ہمارے لیے کھانے کا اہتمام ہے، ہم روزانہ ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، مگر میں آج آپ کو ایک بڑے انوکھے دسترخوان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے۔ اچھا، اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھیں۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے، لیکن جس نے بلایا ہو، مہمان کو دعوت دی ہو، اسی کو جانا چاہیے۔ بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اب لوگ زیادہ پہنچ گئے، کھانا کم تھا، تو حضرت
शेख अबुल हसन इंताकी रहमतुल्लाह ताला ने क्या किया, दस्तरखान लगाया और उस दस्तरखान पर रोटियों के टुकड़े कर कर सजा दिए, रख दिए। उस जमाने में तो लाइट नहीं होती थी, चिराग होते थे। आपने वो चिराग उठाकर गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया। आपका जो जहन में ये था कि खाना थोड़ा है तो मैं वैसे ही हाथ चलाता रहूंगा, मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने खाना नहीं खाया। ये जज्बा था उनका। अच्छा, कमाल ये हुआ कि जब थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि अब खाना खा चुके होंगे सारे मेहमान, चिराग लाया गया तो जितना रोटियों के टुकड़े दस्तरखान पर रखे गए थे वो सारे वैसे के वैसे ही मौजूद थे। यानी ईच एंड एवरीबडी, जितने लोग थे सबने ये जहन बनाया कि खाना थोड़ा है, बंदे ज्यादा हैं, मैं रुक जाता हूं मेरा भाई खा ले, मैं हाथ रोक लेता हूं किसी और का पेट भर जाए। तो दस्तरखान पर सारी की सारी रोटी की टुकड़ियां वैसे ही पड़ी रही और दस्तरखान वैसे ही रहा। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये माइंड सेट था हमारे बुजुर्गों का कि मैं पीछे रह जाऊं, भाई आगे बढ़ जाए, मुझे ना मिले मेरे भाई को मिल जाए। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, इसी को ईसार कहते हैं, याद रखिएगा, सैक्रिफाइस। ईसार हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन ईसार है क्या? हदीस पाक सुन लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो फिर इस ख्वाहिश को रोक कर अपने ऊपर किसी दूसरे को तरजीह दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देता है। लुक एट द रिवॉर्ड, इनाम कितना बड़ा है। आपको भी चाहिए, आपके भाई को भी चाहिए, कोई ऐसी चीज है, अब आप अपनी ख्वाहिश को रोक लें, दूसरे को तरजीह दे दें कि इसको मिल जाए, इसका सवाब अल्लाह क्या देता है, उसी बख्शिश फरमा देता है। अच्छा, एक ये माइंडसेट है। और आजकल का माइंडसेट क्या है, हालांकि ये पुरानी बात है कि एक जमाने में एक शहर के अंदर दूध की किल्लत हो गई। अनाउंस किया गया कि एक बड़ा सा कुआं है, सारे शहर के लोग आए और एक एक प्याला दूध का इसमें डाल दें तो ये कुआं दूध से भर जाएगा, तो जो शहर में कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक शख्स गया कुएं के पास, ऑर्डर था बादशाह का, सबने जाना है, तो वो भी पहुंच गया। सोचने लगा, यार सारे ही शहर ने दूध डाला है, अगर मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उस कुएं में पानी डाल दिया, नीयत में फतूर था, उसने पानी डाल दिया। सुबह हुई, जब उस पर्दा हटाया गया उस कुएं के ऊपर से तो वो पूरा का पूरा कुआं जो था वो पानी से भरा हुआ था। यानी हर शहर के बंदे ने यही सोचा कि मेरे एक गिलास पानी से क्या होगा, किसी ने दूध नहीं डाला। एक ये माइंडसेट है कि मैं गलत कर रहा हूं, एक से क्या हो जाएगा। और एक वो माइंडसेट था कि मैं भूखा रह गया तो क्या हरज है, मेरे भाई का पेट भर जाए। ईच एंड एवरीबडी वहां भूखा रहा और यहां पूरे शहर ने पानी का गिलास डाल दिया। मैं किस तरफ की सोच रखता हूं कि मेरा भला हो जाए, सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए, ये मेरा जहन है। या मेरा जहन ये है कि सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। दूसरों का जो अच्छा सोचता है ना, उसका हमेशा अच्छा होता है, कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी है। आज जो मेरा बेसिक टॉपिक है नीचे इस्लामी भाइयों, वो ये है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। देखिए, हुकूकुल्लाह की बहुत बात हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, तिलावत करना है, इबादत करना है, ज़कात देना है, हज करना है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुकूकुल्लाह के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारी लाइफ में हुकूकुल इबाद का भी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि रिवायतों में आता है, उलमा फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह के हुकूक पामाल करता है ना, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, गुनाह करता है, अगर मरने से पहले वो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह अपने सारे हक उसे माफ फरमा देगा। लेकिन अगर किसी ने किसी मुसलमान का दिल दुखाया है, किसी के साथ धोखा किया है, किसी से माल दबा लिया है, किसी पर जुल्म किया है, हुकूकुल इबाद उसने डिस्टर्ब किए हैं लोगों के, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता। तो जरा गौर कीजिए कि इस पर कितनी तवज्जो देने की जरूरत है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत हदीस पाक, आज हम कहते हैं ना यार बड़ा अच्छा आदमी है, ये बहुत सारो माड़ू है, अच्छा अपने बारे में लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। आज मैं आपको हदीस पाक के जरिए बताता हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अच्छे और बुरों की खबर ना दूं। मेरे आका खुद फरमाते हैं अच्छे कौन है और बुरे कौन है। सहाबा इकराम खामोश रहे। मेरे आका ने 3 बार सवाल किया। तो एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, हमें अच्छों भलों और बुरों की खबर अता फरमा दीजिए। अब गौर से सुनिएगा, अब आप खुद चेक कर लें, जितने यहां बैठे हैं, जितने बाद में चैनल पर देखेंगे, खुद गौर कर लें कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। नबी पाक फरमाते हैं, तुम्हारा भला वो शख्स है जिससे खैर की उम्मीद की जाए
اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا, خیر ہی کی امید ہو, یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے, خیر ہی ملنی ہے, نہ لڑائی کرتا ہے, نہ گالیاں دیتا ہے, نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا, جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں, اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے, عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی, بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار, عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو, بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک, اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا, اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجئے, اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے, جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے, ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے, ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے, ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ, ہمارے امپلائیز کے ساتھ, جس کو ہم نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے, روڈ پہ مل گیا, تھوڑی سی ٹکر لگ گئی, تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا, تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا, ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی, اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. پھر اب غور کر لیجیے, ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے, کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے, مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے, کسی کو ناراض کرتے ہوئے, کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے, آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, سنو حدیث کا خلاصہ ہے, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا. نماز بھی پڑھی ہوگی, بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں, میں کئیوں کو جانتا ہوں, روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے. سنو, آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا, نماز بھی لے کر آئے گا, زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے, مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی, اس کا مال کھایا, اس کا خون بہایا, اسے مارا, اس کی اب کیا ہوگا, اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی, اور پھر کچھ اس مظلوم کو, پھر اس مظلوم کو, پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی, مظلوم زیادہ ہوں گے, تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے, بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی, لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں, ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے, قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے. اچھا, اب میں چند ایگزامپلز دوں گا, کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا, غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا. یاد رکھیے, ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا, غصے سے دیکھا جانا, یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے. سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف
ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں, آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی, ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے, زبان تو دور کی بات ہے, کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے, جس سے وہ ڈر جائے, جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا, مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے, جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا, زبان سے تکلیف پہنچانا, یہ کتنا برا ہوگا. اچھا, اب گھورنا نہیں ہے, ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز, ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے, بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے, اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے, لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے, کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے, پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے, پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے, یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے, اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا, آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے, گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے, وہ اپنی کسی مصروفیت میں, اس کو کہیں باہر جانا ہے, آپ گئے مہمان بن کر, مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا, یہ تو ہو گیا, چلیں آپ یہ کیا. اچھا, مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا, میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا, بلاتے تبھی جاتا ہوں. لیکن جا کر کیا کرتے ہیں, کسی کے گھر میں گئے, یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے, ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو, ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ, ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار, یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے, یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے, یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے, یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا ہے, گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا, اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع, یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں, میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے, کیا کھاتے ہیں, لسٹ بھجوا دیتے, میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے, نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا, کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکال لیں. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں. کسی کے گھر جائیں, اس کو دعا دے کر آئیں, اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے, اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں, اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے, جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے, ابھی تک سموسے نہیں پکے, ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا تم نے, آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا, اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات اثر کے بعد, ویسی اثر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. وہ بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, ناحق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر ناحق دل دکھایا ہے, تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے, غور سے سنیے گا, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے, تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا, والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو, اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو, اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا,
वो अपने दोस्तों के साथ है, सबके सामने उसको जो कहना है कह दो, अल्लाह की बारगाह में वो खड़ा हो सकता है और हमसे हिसाब ले सकता है। अब इस बात को आप गौर कर रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी बीवी से माफी मांगू, अपने बच्चों से माफी मांगू। सुनिए मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी और आपकी क्या हैसियत है। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार नहीं, आपकी सीरत उठाकर देखो, कई बार ऐलान फरमाया, अगर किसी का मुझ पर कोई हक आता है तो मुझसे ले लो। अगर आप ऐसे किसी का मैंने अगर दिल दुखाया है तो आकर मुझसे बदला ले लो। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफे दुरुस्त कर रहे हैं, सहाबा इकराम मौजूद हैं, आपने अपनी डंडी से अपनी असा मुबारक से किसी सहाबी को थोड़ा सा पीछे किया, सफ दुरुस्त नहीं थी। नबी पाक ने जब ऐलान किया कि तुम में से किसी का हक आता है तो मुझसे ले लो, वो सहाबी खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे बदला लेना है। आपने मेरे पेट में छड़ी मारी थी, मेरे पेट में अपनी डंडी से, अपने असा से मुझे पीछे किया था, मुझे तकलीफ हुई। सहाबा लरस गए कि ये क्या कह रहे हैं, नबी पाक से बदला लेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आ जाओ मुझसे बदला ले लो। नबी पाक के करीब पहुंचे, कहा हुजूर, जब आपने अपना असा मेरे पेट पे लगाया था ना, मेरा पेट नंगा था, मेरे पेट पे कुर्ता नहीं था, आपने इस वक्त कुर्ता पहना हुआ है, आप भी कुर्ता ऊपर कीजिए। सहाबा और लरस गए, ये क्या करना चाह रहे हैं। नबी पाक ने अपना कुर्ता भी ऊपर कर दिया। तारीख ने ऐसा मंजर देखा होगा कि आका अपने गुलामों को कह रहा है कि जिसको मुझसे बदला लेना है ले लो, और अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। मगर देखो उस सहाबी का कमाल, दौड़ते हुए गए और नबी पाक के जिस्म से लिपट गए, मेरे आका के जिस्म को चूमने लगे और कहने लगे, आका बदला नहीं लेना था, मेरी तमन्ना थी कि एक बार मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। मुझे पता है कि मेरे जिस्म ने अगर आपके जिस्म को छू लिया तो फिर से जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। ये है मेरे आका की तालीमात। माफी मांगते थे यार, मेरे आका अपने गुलामों से कहते थे मुझसे बदला ले लो, और मैं हूं कि आज जिसका जो चाहे बेड़ा गर्क कर दूं। मेरा मुलाजिम है ना, क्या कर सकेगा मेरा, जरा सी गलती की मुंह से गालियां निकलती हैं, जरा सी गलती की उसको कहता जा नौकरी से तू फारिग है। अरे ठीक है, आज आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, मगर मेरे आका का ये फरमान याद रखना, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ थी। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बात चली है खाने पर ऐब निकालने की। ना निकाला करो ऐब, ना लड़ा करो अपने घर वालों से, सब्र कर लिया करो। एक बहुत गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसके दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखा और कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहने लगा अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। लोग बड़े हैरान हुए, तू तो बड़ा गुनाहगार, तेरी मगफिरत कैसे हो गई। कहता गुनाहगार तो था, एक बार मेरी जौजा ने खाना बनाया और खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, बड़ा गुस्सा आया है? बड़ा गुस्सा आया कि अभी सजा दूं। हो सकता है यहां भी ऐसे कोई शेरे बब्बर बैठे होंगे कि जैसे ही खाने में कोई गड़बड़ होती होगी तो हाथ भी उठा देते होंगे, प्लेट भी फेंक देते होंगे। कहते हैं मेरा भी बड़ा गुस्सा है कि बदला ले लूं, मगर दिल ही दिल में सोचा कि आज मेरी बीवी ने एक गलती की है, मैं चला बदला लेने। मैं सुबह से शाम अपने रब की बारगाह में कितनी कोताहियां करता हूं, कितनी गलतियां करता हूं, वो तो मुझसे कोई सजा नहीं देता, वो तो मुझे चला ही जा रहा है, निभाई जा रहा है। कहता कुछ नहीं कहा, सुनिएगा, जुबान से कुछ नहीं कहा, बस मैंने सब्र कर लिया और खाना खा लिया, इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। उसने जबान से कुछ नहीं कहा कि मैंने तुझे माफ किया, चल आज गलती की, आइंदा मत करना, आइंदा करोगी तो फिर सजा दूंगा। नहीं, कोई इतराया नहीं, कोई जतलाया नहीं, कुछ भी नहीं, दिल ही दिल में माफ कर दिया। मरने के बाद उसे बताया गया कि उस रोज तुमने अपनी बीवी को, मेरी बंदी को खाने में गलती करने पे जो माफ किया था, तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ कर दिया, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये है माफी की फजीलत, ये है सब्र और ये है नरमी। हम तकलीफ देने नहीं आए दुनिया में, खुदारा ये बहुत थोड़ी सी लाइफ है, समझो मेरी बात को। थोड़े दिनों में हम सब ने दुनिया से चले जाना है, जितना जीना है ना खुशियां बिखेर के जिए, पीस और लव और मोहब्बत देकर जियो। क्यों तकलीफें देते हैं? कुछ लोग होते हैं, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि जिनसे मिलने को जी नहीं चाहता है। बंदा क्या यार मिलेंगे ना तो कोई तंजी करना है इन्होंने, है कांटे लगे होते हैं, ऐसा लगा कुछ शख्सियात में कांटे लगे, हाथ मिलाओ तो कांटा चिबो देते हैं।
بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. جب فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو. لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں, آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا, بہت سارے انداز ہیں, چونکہ وقت تھوڑا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی, ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا, صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرما رہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے, اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے, ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے. اچھا, پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا, اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے, اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا, رات دیر سے, اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص, اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے, اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے, نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ اپنے جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا, آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا. آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ, وہ جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہ میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں, میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں, مذاق کرنا. دیکھیے مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں, ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لے, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو, تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں, وہ جنت کے قریب آئے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا.
پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا آؤ آؤ قریب آؤ، مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ انداز نہ رکھیں، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں، جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں، جب کالو بولتا ہوں، جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے، تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو برا نہیں لگتا، ارے پوچھو اس سے، دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے۔ ارے اس کا رنگ کالا ہے، تمہارا گورا ہے، اللہ نے بنایا اسے، اس کا قد چھوٹا ہے، رب نے بنایا، تمہیں اللہ نے اچھا بنایا، اس پہ اترانا نہیں، اس پہ غرور کرنا نہیں۔ آج کسی کا دل دکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو جو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی جائیں، تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کتنی عجیب بات۔ اصل میں دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے، ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح، یہ نیکی تو کر گیا اس کا نقصان ہو جائے۔ اب کیا کرواتا ہے؟ احسان جتواتا ہے۔ کسی غریب کی شادی کروا دی ہم نے، کسی کو علاج کروا دیا، کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا، کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا، وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی، نوکری نہیں تھی تیرے پاس، نوکری میں نے دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا نا؟ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا، پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا۔ اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ جو جتاتا ہے نا اپنا احسان، اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ آپ صدقہ دیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جتلانا کس چیز کا؟ اچھا اب آپ کہیں گے، دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا، اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا، نہیں جتاتا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا، اس کو، اس کی مدد کی ہے، اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا، میری خدمت کرے گا، میری بڑی عزت کرے گا، جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے۔ یہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دیں، کسی کو حج پہ بھیجیں، کیا بولتے ہیں بھائی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، میں نے دیے نا پیسے، اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں نے دیے پیسے، دیکھ بھولنا نہیں۔ ہاں اب وہ بھی کہتا ہاں بھائی آپ کے تو نام پہ عمرہ بھی کروں گا، آپ کے نام پہ طواف بھی کروں گا، آپ کو کدھر سے بھولوں گا، اور ہم بھی شاید فون کر کے ہی پوچھتے ہوں ہاں بھائی کتنی دعائیں کی میرے لیے۔ اب بیک آف دا مائنڈ سوچیں کہ یہ صدقے کا بدلہ تو نہیں۔ اچھا پھر ہمارا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی ہے نا آفس میں، کسی ملازم کی مدد کر دی، گھر دلا دیا، اب تو یہ سب سے زیادہ میری عزت کرے گا۔ یار یہ کہیں صدقے کا بدلہ تو نہیں، صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی حضور ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا؟ یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی، کہتی جا کے صدقہ دے آؤ، اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا۔ وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی، اس فقیر کے لیے، اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا، میرا کام اٹکا ہوا ہے۔ اٹ مینز کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے۔ ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا، وہ تو باطل کر دیتا ہے، مگر پیوریفیکیشن یہ ہے، صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں، اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے، میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا؟ غلطی کیوں کر جاتے ہیں ہم؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے، جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا، اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ علماء کہتے ہیں، امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں احیاء العلوم میں، آپ لکھتے ہیں صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، یہ صدقہ لینے والے کا، زکوٰۃ لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا،
تمہارا برڈن دور کر گیا, تمہیں ایک فریضے کی ادائیگی میں اس نے مدد کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صدقہ دوں, خیرات دوں, اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں کہ بڑی مہربانی آپ مجھ سے, میرا فریضہ آپ نے ادا کر دیا. آج بندہ مسجد کو, مدرسے کو, اگر کسی مذہبی شخصیت کو چندے دیتا بھی ہے تو اس کو دھکے کھلاتا ہے, آج نہیں آنا پرسوں آنا, پرسوں نہیں آنا 4 دن بعد آنا. او بیچارہ وہ غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے. ارے اس پر تمہارا احسان نہیں ہے, آپ پر اس کا احسان ہے کہ وہ آ کر آپ کا میل لے کے جا رہا ہے اور آپ کا ایک فرض ادا کرنے میں آپ کا سپورٹر بن رہا ہے. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت سارے طریقے ہیں. ایک اور طریقہ بتا دوں آخر میں, کہ اب ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں, کسی کا خط پڑھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کا خلاصہ ہے, جس نے کسی کا خط بلا اجازت پڑھا اس نے جہنم میں دیکھا, آگ میں دیکھا. اچھا خطوں کا تو زمانہ نہیں ہے, مگر موبائل فون تو ہے نا آج کل. کسی کا فون اٹھایا میسج پڑھنے شروع کر دیے, کسی کا فون. اچھا اب کیا ہوتا ہے, کسی کے برابر پہ بیٹھ کے بندہ کوئی میسج بنایا تو وہ جھک جھک کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندے, آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل کریں. یہ بھی تکلیف ہے مسلمانوں کو, اور یہ آگ میں دیکھنا فرمایا نبی پاک نے. ہم کہتے ہیں میرا دوست ہے یار, میں اس کا موبائل یوز کر سکتا ہوں. نہیں, کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی گیلری میں جا کر اس کی پکچرز دیکھیں. ہو سکتا ہے اس کی فیملی کی پکچرز ہو, اس کی کوئی پرائیویٹ بات ہو. تو یہ سب چیزیں تکلیف کا باعث ہیں. میں نے آپ کو پھر دوبارہ وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ بہت سارے طریقے جس سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. ضروری نہیں آپ گالیاں دینے والے ہوں, ضروری نہیں آپ لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں, لیکن یہ وہ مس بہیو ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر مسلمان کو ناراض کر سکتے ہیں. سامنے والا کہتا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے, دل سے وہ خوش نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس بیان, مختصر سے بیان میں اور آپ یہ ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور سیکھ کر جائیں ہر سٹیپ پر. اگر ہو گئی ہے نا غلطی, کوئی بات نہیں, انسان ہے, ہم انسان ہیں نا, غلطی ہو سکتی ہے. میں کسی کا دل دکھا دیا, پھر دوبارہ اسے فون کریں, بھاری پڑے گا. ہاں